اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ الندوہ کی طرف سے جو اتوار کا سیشن ہوتا ہے اس کا پروگرام آج نشر کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ پہلے الحاد کے موضوع پہ بات چل رہی تھی، اس پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد کچھ سوالات جو آپ حضرات کی طرف سے آئے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ مفتی صاحب تک پہنچائیں گے اور مفتی صاحب کا جواب انشاءاللہ ہم لوگوں کو دیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاد کے متعلق سابقہ گفتگو سے پیوستہ یہ گفتگو ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ گدڑی ہے اور اس میں آج ایک پیوند اور لگانا ہے۔ یہ ان تمام ہمارے ہمدرد اور محبت کرنے والے بھائیوں کے نام ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم خدا کو مان کے ایک مصیبت میں پھنس گئے۔ دونوں طرف کا حال یہی ہے۔ کچھ لوگ آپ کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ آپ الحاد میں گرفتار ہو کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو محض دو چیزوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا ایک بڑا واضح مقصد یہ تھا کہ اللہ اپنی معرفت کے دروازے کھولے اور اللہ کی نشانیاں ملیں، اور اس کائنات کا مشاہدہ کر کے انسان ان نشانیوں کو دیکھ کر اصل مالک تک پہنچے۔ ہم بارہا یہ واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے کہ ان فی ذالک لآیہ، اور اس میں ایک نشانی ہے، پھر کئی مرتبہ وہ کہتا ہے کہ افلا تتفکرون، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، تم لوگوں کو ہماری یاد نہیں ہے؟ وہ پھر کہتا ہے کہ لآیات لقوم یعقلون، بڑی نشانیاں اس کائنات میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ لوگ جب انجام کار کو پہنچیں گے تو جو فائز اور کامیاب ہوئے وہ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، آج اس کھڈے میں تم کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہ سارا موقف آپ کے ان بھائیوں کا ہے جو کتاب و سنت پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس گھڑے میں پہنچیں گے ان سے فرشتے جا کر پوچھیں گے کہ تم یہاں کیوں پہنچے؟ تو کہیں گے کہ لو کنا نسمع، اگر ہم سنتے ہوتے، او نعقل، یا عقل سے کام لیا ہوتا، تو ما کنا فی اصحاب السعیر، ہم آج اس گھڑے میں یہاں نہ ہوتے۔ جن کو آپ بے وقوف کہتے ہیں اور جن کے متعلق آپ کا گمان ہے کہ یہ سب لوگ کوئی عقل و دانش نہیں رکھتے اور یہ خدا کو مان کر گمراہ ہیں اور ایک حیلہ ہے، محض ایک تصوراتی چیز ہے جس کو انہوں نے اپنا رکھا ہے، اور خارج میں کسی خدا کا وجود نہیں ہے۔
حوالہ تو اس وقت ذہن میں نہیں، لیکن ایک مرتبہ روس جب خلا میں پہنچے وہ لوگ، تو انہوں نے خروشیف تھے، اپنی پریس کانفرنس کے آخر پہ مزاح کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم تو بھئی سارا خلا بھی اوپر دیکھ آئے، تمہارا خیالی اور مزعومہ خدا ہمیں کہیں نہیں نظر آیا۔ تو یہ جتنے بھی خدا کو مان کر گمراہ ہو رہے ہیں، وہ آپ کے متعلق یہی سمجھتے ہیں جو آپ ان کے متعلق سمجھتے ہیں، اور ہم اس مشکل میں پھنس گئے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ ہم ایک لمحے کے لیے والعیاذ باللہ یہ تصور کر لیں آپ کہ ہم گمراہ ہیں اور ہم ایک خدا کے قائل ہیں، تو آپ ہماری مدد کیجئے تاکہ ہم خدا کے اس تصور سے جو آپ کے نزدیک گمراہی ہے، ہم نجات پا جائیں، ہم بھی زندگی آرام سے بسر کریں۔ جب کوئی خدا نہیں ہے اور ہمیں کہیں جواب نہیں دینا اور ہم نے مر کے مٹی میں مل جانا ہے اور کوئی آخرت کی زندگی نہیں ہے، تو یہ کس مصیبت میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے کہ اتنے بجے اٹھو تو یہ نماز پڑھو، پھر 7-8 گھنٹے کے وقفے سے یہ نماز پڑھو، پھر ایک اور نماز پڑھو، پھر غروب اور طلوع۔ اس کائنات میں بہت بڑی نشانی ہے، دونوں وقت اللہ کے حضور میں سجدہ کرو، اور پھر چونکہ 2 طویل وقفے آ گئے نمازوں میں، عبادت میں، تو رات کو سونے سے پہلے ایک لمبی عبادت کرو، اس لیے کہ اس کے بعد 8-10 گھنٹے تم نے کوئی عبادت نہیں کرنی۔ پھر لمبی ایک نماز رکھ دی اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ 8-10 گھنٹے کے بعد اب پھر 12 رکعتیں پڑھو، کیونکہ 8-10 گھنٹے گزر گئے تم نے کوئی عبادت ہی نہیں کی، اور آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں بھائی زندگی اس قاعدے پہ گزار رہے ہیں، اور آپ کے زوم میں یہ سب کے سب بے وقوف لوگ ہیں۔ تو کیوں نہ بھیا ہم سب ملیں اور ان بے وقوفوں کو کوئی عقل کی تلقین کریں، اور کیوں نہ بھیا ہم انہیں بتائیں کہ تم نے مر کے کوئی جواب نہیں دینا، اس کائنات میں کوئی بھی ایڈمنسٹریٹنگ اتھارٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی بینک سے پیسے لے کے نکلتا ہے تو ایتھکس ایک الگ چیز ہے کہ آپ اسے گھر جانے دیں، اور ملک کا قانون ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ادروائز سے گولی مار دیں اور پیسے تھیلا اس سے چھین دیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، پوچھنا جو کسی نے نہیں۔ اسی طرح جو مکافات عمل کے قانون میں ہمارے جیسے بے وقوف لپٹے ہوئے ہیں کہ اگر آج میں غلط حرکت کروں گا تو اس کے جواب میں مجھے بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور آج اگر میں گندگی میں ہاتھ ڈالوں گا تو دوسرے لوگ اس کو مجھ پہ لاد دیں گے، اور آج اگر ظلم کروں گا تو مجھے ظلم سہنا پڑے گا۔ ان ساری چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کوئی مکافات عمل نہیں ہے، محض بات اتنی سی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور ہم جیسے ان دلدلوں میں پھنسے ہوئے لوگ بھیا، آپ جنہیں نجات دے سکتے ہیں مذہب سے بھی، اور مذہب کے بغیر ایک ایتھکس کا نظام
پورے کا پورا وہ اس کے قائل نہیں ہے، تو آپ بغیر پولیس کے، بغیر فوج کے، بغیر کسی خارجی قوت کے، اور خاص طور پہ مذہب کی نفی کر کے آپ ایک دنیا میں، ایک ملک میں پورا ایتھکس کا نظام رائج کر سکتے ہیں۔ اس میں ہماری مدد کیجیے۔ ہم جیسوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں حقیقی تزکیہ اور دنیا میں اخلاقیات کا سب سے مضبوط ستون وہ آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے، اور اگر آخرت کوئی چیز نہیں ہے اور کہیں جواب نہیں دینا، تو پھر اخلاقیات پہ مبنی کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یقیناً اس بات سے متفق ہوں گے، کیونکہ اس سے آپ کو تسکین پہنچے گی اور آپ کی خوشی میں اضافہ ہوگا کہ خدا کے تصور کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے اور آخرت کے، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں معاشرے میں چوری ہوتی رہی، مختلف گناہ ہوتے رہے، وہ سب کے سب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے نہیں تھے کہ خدا کی ذات اور وجود زیر بحث تھا۔ تم بھی کوئی اخلاقی اور اعلیٰ ترین معاشرے کی صورت نہیں دکھا سکے جو مانتے ہو، اور ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ اگر ہم دوسرے رخ سے سوچیں تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم اور سارا پاکیزہ ماحول ہونے کے باوجود انسانی فطرت پہ 100% قابو پا لینا، اور انسان کی بہت بڑی کمزوریاں، پیسہ اور جن سے مخالف، اس معیار پہ تو کبھی بھی دنیا پوری نہیں اتری۔ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہا ہے، کم یا زیادہ۔ تو آپ بغیر کسی اخلاق کے، بغیر کسی پیغمبر کے وجود کے، بغیر کسی مصلح کے وجود کے، اور بغیر کسی نظریے کے کیسے سوسائٹیز قائم کریں گے؟ ویسٹرن جتنے نظریات تھے سب کے سب پٹ گئے۔ اسلام تو آپ کی نظر میں پٹا ہی تھا، وہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ یہ معاشرے بھی تو پٹے۔ کیتھولکس اور جو پروٹیسٹنٹ تھے، ان میں لاکھوں افراد ایک دوسرے کے مارے گئے، اور پروٹیسٹنٹ بیچارے تو اتنے مظلوم ہوئے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم آکسفورڈ میں گئے تھے، تو جو آکسفورڈ کے پڑھنے پڑھانے والے تھے انہوں نے دکھایا کہ یہ وہ پتھر ہے جہاں پر ایک پادری کو جلا دیا گیا تھا۔ تو جتنے بھی معاشرے ہیں، ان میں کہاں سے کون ان ایتھکس کو سکھائے گا؟ آپ نے برطانیہ کے وزیر اعظم کا بیان یقیناً پڑھا ہوگا، اور بھائی آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا۔ جو انہوں نے بیان دیا تھا اس کے سیاسی اثرات کیا مرتب ہوئے، مجھ سے قطعاً بحث نہیں کہ سیاست ہمارا موضوع نہیں، لیکن انہوں نے بڑی لجاجت سے، برطانوی وزیر اعظم کی یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے، جسے کہتے ہیں، معافی مانگی اور کہا کہ عراق کے بارے میں جو رپورٹس تھیں کہ وہ کیمیکل ویپنز بنا رہے ہیں، اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ بالکل جھوٹ ہے، وہ کوئی کیمیکل ویپنز وہ بنا ہی نہیں رہے، اور یہ ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی تھی، اور ان کے اتنے لاکھ افراد ہم نے مار دیے،
اور ان کی زمین کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور اب ہم معافی مانگتے ہیں۔ کون سا مذہب ہے جو ایک شخص کی معافی مانگنے پہ یہ فیصلہ کرے گا کہ سال ہا سال ڈیکڈز جو انہوں نے تباہی اور بربادی، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں تھا؟ ہمارے ذہن سے یہ سوال نہیں جاتا کہ خدا کے وجود اور اس کے تصور اور آخرت میں حساب کتاب کے بغیر دنیا میں اخلاقی نظام کیسے قائم ہوں گے۔ کینیڈا اور امریکہ کی آپ مثال دے نہیں سکتے، اس لیے کہ بجلی چلی جائے اور وہ اپنے جذبات سے مجبور ہوں تو بیچارے کیا کریں آخر۔ اور جن چیزوں پہ امریکہ میں جو مہذب لوگوں کے فیصلے ہیں اس پہ تعزیر لگائی جاتی ہے، جانوروں کے حقوق پہ بحث کی جاتی ہے، وہی جانور اگر روس میں چلا جائے تو سب آزادی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جائیں کہاں، کس کے قانون کو مانیں؟ اور اگر خدا کو ہم مان لیتے ہیں تو پھر اس کو ماننے کے نتیجے میں لازماً ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے افراد بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی۔ شاید 84 86 کی کوئی ہسٹری یو ایس کی اٹھائیں، ایک خاتون کسی کے پیچھے چل پڑی تھیں اور اسے پیغمبر یا اس طرح کی کوئی چیز مان لیا تھا، اور بہت بڑا گروہ انہوں نے بنا لیا تھا۔ تو امریکن انٹیلیجنس نے جو اس کی کھوج لگائی، اس کے انٹرویوز آئے، اس خاتون کا بھی انٹرویو آیا، اور بہت کام کی بات، پتے کی بات اس سے کہی۔ اخباری نمائندوں نے اس سے پوچھا، اب یہ کون سا سن تھا ہمیں بالکل اب خیال نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ہے، آپ کو ڈھونڈنے سے کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ تو اس سے پوچھا کہ یہ جو تمہارے پیر و مرشد، تمہارے رہنما اور تمہاری صاحبزادی، آخر یہ مسئلہ کیا ہوا، تم نے کیسے اسے گوارا کر دی؟ تو اس نے کہا کہ جب میں ایک شخص کو اپنا پیغمبر مان چکی ہوں اور ہادی اور میری رہنمائی کرنے والا، میں اسے تسلیم کر چکی ہوں، تو پھر میرے پاس یہ رائٹ باقی ہی نہیں رہتا کہ میں اس کی کسی بھی بات پر اعتراض کروں۔ حقیقت میں نبوت کا منصب یہی ہوتا ہے، یا تو مانے نہیں، اور جب مان لیا تو اس نے اپنے اعتراض کا اختیار خود ہی اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ میرے بھیا، ہم مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، اور مصیبت یہ ہے کہ اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کا نظم ماننا پڑتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی نظم ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی پرونے والا ہے۔ یہ مالا اور یہ ہار اور یہ موتی کسی دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں، ایک سے ایک چیز جڑی ہوئی ہے اور وابستہ ہے، یہ وابستگی کیسے توڑیں؟ ایک پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا نا کہ پانی کے ذخائر ہیں، پھر سورج خود بخود بن گیا، پھر سورج کی شعاعوں نے اس پانی کو ایوپوریٹ کیا، پھر بادل بن گئے، پھر بادلوں سے پانی برسا، وہ پانی انسانوں کی زندگی میں کام آیا۔ یہ چیز ایک سے ایک جڑی ہوئی ہے۔ یہ نظم کس نے بنایا؟ مختصر سی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک دو چار نہیں، سینکڑوں چیزیں ہیں جو ایک نظم کے تحت وجود میں آ رہی ہیں، اور وہ ناظم اسے چلا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں ناظم کوئی نہیں، تو پھر کروڑوں میں، اربوں میں کوئی ایک دن اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا
کہ وہ خود مختار ہو گیا ہو، اور پھر وہ چیلنج بھی کرتا ہے کہ للشمس ینبغی، اور سورج کی مجال نہیں ہے کہ ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا کے چھو لے، اس کی مجال نہیں ہے، ہم نے اسے جس آربٹ میں باندھا ہوا ہے وہ اسی میں چل رہا ہے۔ کوئی اس کائنات کا نظم تو ہے، دن کتنے ہوتے ہیں، طلوع اور غروب چاند اس کا کتنا ہوتا ہے، ایسے سیارے جہاں 12 اور 15 چاند، کیا خوبصورت نظارے ہوں گے، یہ سب بغیر کسی نظم و ضبط کے چل رہے ہیں۔ کس نے انہیں جبراً قید کر رکھا ہے کہ تم ایک نظام کا حصہ ہو، اور اگر اس نظام میں تم نے ایک گز ادھر ادھر ہونے کی حرکت کی تو سارے نظام کا بگاڑ بن سکتا ہے۔ ہم نے جس چیز پر تمہیں رکھا ہے اس پہ قائم رہنا ہے، اور وہ اربوں سال نامعلوم تاریخ کے سالوں سے وہ اسی نظم پہ چل رہا ہے کہ ناظم ہے ہی کوئی نہیں تو یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور ہمیں تو حقیقت میں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے جسم کا نظام دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے اگر آپ اس کو مانتے ہو اب کیا کریں، تو کہتا ہے وفی انفسکم، اور تم اپنی جان پر غور کرو، اپنی جانوں پر غور کرو، افلا تبصرون، تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ پورا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے تحت غذا اگتی ہے، اور اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم ہے، گھاس اگتا ہے، اور کتا کبھی گھاس نہیں کھاتا، بلی گھاس نہیں کھاتی، وہ سارے گوشت کھاتے ہیں۔ پھر جو ویجیٹیرینز ہیں ان کا اپنا ایک نظام ہے، جو آدمی جو کچھ کھاتا ہے اس کے نتائج کو وہ اپنے جسم میں محسوس کرتا ہے۔ اتنا باریک نظام ہے کہ ماں جو کچھ کھاتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس بچے پہ اس دودھ کے اور جو کچھ اس نے کھایا ہے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ڈاکٹرز جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں اس کو۔ اتنا دقیق نظام ہے کہ کسی نے چبانے کے لیے دانت رکھے ہیں اور زبان رکھی ہے جو لعاب اور تھوک کے ساتھ غذا سے مل کے اس کو پلٹاتی ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور بغیر کسی تعلیم کے صرف نیچر رکھی ہے جو بچوں کو کہتی ہے کہ دودھ کو چوسو، نگل جاؤ اس سے، یہ نہیں کہتی کہ اگل دو۔ اور جب اگل دیتا ہے بچہ تو چونکہ اس کی فطرت کے خلاف چیز ہوتی ہے، پھر کسی ڈاکٹر سے پوچھنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بچہ نگلنے کی بجائے اگل رہا ہے، اب دیکھیے کس نظام میں خرابی واقع ہو گئی۔ اسی لیے وہ چیلنج کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ انسان اور زندگی اس کی تخلیق تم نے کی ہے یا میں نے کی ہے، اور اگر ہم چاہیں کہ یہ نسل در نسل سلسلے کا ختم کر دیں کہ آئندہ سے اولاد ہی نہ ہوا کرے تو ہم کریں، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ پھر اس نظم کی تفصیل آپ ڈاکٹرز سے پوچھیں کہ وہ غذا کس طریقے سے حلق سے نیچے اترتی ہے، پھر وہ آنتوں میں جا کر جذب ہو جاتی ہے، پھر اس سے خون اپنا حصہ لے لیتا ہے، پھر اسی سے جو طاقتیں انسان کو توانائی بخشتی ہیں وہ اپنا حصہ لے لیتی ہیں، پھر ہوتے ہوتے جب اس میں کچھ نہیں رہتا
تو اس کا بھی نظام خدا نے رکھا ہے. خدا کو تو مانتے نہیں نا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ بقول آپ کے ہم خدا کے وہ جھلاوے میں مبتلا ہیں. تو کچھ تو بتائیں یہ نظم کس نے بنایا ہے؟ پھر عجیب مشکل ہے. یہ چیز کھاؤ تو چھینکیں آنے لگتی ہیں، یہ چیز کھا لو تو سردی لگنے لگتی ہے، یہ چیز کھا لو تو جسم میں حرارے زیادہ ہو جاتے ہیں، گرمی اور آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. اس کائنات میں کون سی چیز ایسی ہے جو بغیر کسی نظم کے چل رہی ہے؟ ستارے ٹوٹتے ہیں، کہیں پہ جاتے ہیں، کہیں گرتے ہیں، وہ شہاب ثاقب بن جاتا ہے. کبھی کبھی غیب سے ایسے پتھر آتے ہیں جنہیں مشینیں نہیں کاٹ سکتی. بجلی کی بے پناہ طاقت لگے تو تب کوئی کام بنتا ہے، وگرنہ وہ ان سیاروں سے آتے ہیں جن تک ہم ابھی پہنچ ہی نہیں پائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ 6%، 7% ابھی کائنات کھلی ہے. اور لطف کی بات یہ کہ اسے بنانے والا ہی کوئی نہیں، اس نظم کو چلانے والا ہی کوئی نہیں. ستاروں کا نظام دیکھ لیں، سورج کا نظام، چاند کا نظام. اپنے جسم پہ جو عرض کیا جا رہا ہے، اس کا پورے کا پورا نظم یہ کسی نے باندھا ہے، اور وہ نمونے دکھاتا رہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ پہ غور کرو، تم کن کن مراحل سے گزر کر انسان بنتے ہو. تو سوچنے کی بات ہے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایک آدمی جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ ذہین تھا، اس نے اپنی مادری زبان میں ایک کتاب لکھ دی. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس نے اس کتاب میں لکھ دیا کہ فی ثلاث، 3 اندھیروں کے بعد، 3 اندھیرے جب گزر جاتے ہیں تو تب دنیا میں تم اپنا وجود دکھاتے ہو. اور وہ 3 اندھیرے اس زمانے کی سرجری سے، اس زمانے کے میڈیکل سے کسی طرح سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آدمی کچھ بھی پڑھا لکھا تھا پہلے سے. اس نے کہا فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے بعد تم اس دنیا کا چہرہ دیکھتے ہو اور دنیا میں آتے ہو. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ وہ اتنا ذہین آدمی تھا کہ اس نے اس پورے نظام پر، جسے سینکڑوں سال کی محنت کے بعد دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے، اس نے بتایا کہ جتنی کائنات تم دیکھ رہے ہو یہ سب کی سب لپٹ سکتی ہے. اور ٹائم میں ٹریولنگ کا اس زمانے میں اس نے نظریہ پیش کیا جو اساتذہ کی تعلیم کے بغیر آ ہی نہیں سکتا تھا. اور وہ آدمی جس سے کبھی پڑھا لکھا ہی نہیں تھا، اپنی عربی کی کتاب میں یہ بھی لکھ کے. ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ الہاد کے جس نظریے کی دنیا کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ ہمارا بھی خیال کریں. ہم وہاں پہنچ کے اور پھنس جاتے ہیں. جب وہ عربی مادری زبان جس کی تھی، اس نے یہ کہا اور چیلنج کر دیا. اس کا یہ جو کتاب میں لکھ کے لایا ہوں نا تمہارے پاس بقول تمہارے، یہ میری تحریر ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ،
اس سے پہلے میں 40 سال اپنی زندگی کے تم میں گزار چکا ہوں مکہ والوں، جن کے سامنے کتاب رکھ رہا ہوں. افلا تعقلون، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جو بچہ 40 سال تک پڑھا لکھا ہی نہیں ہے وہ یک بیک ایک کتاب لے کے آ جائے؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. آپ سوچیں، خدا نہیں ہے، کوئی کتاب ماننے کے قابل نہیں ہے، انسان جتنے بھی کام کر رہا ہے یہ نیچرل ہیں، اور کوئی کسی کے لیے، کوئی شخص کسی کے لیے کسی قانون کا پابند نہیں ہے. تو آپ پسند کریں کہ ایسے معاشرے میں زندگی گزاریں؟ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں، کمر مضبوط کریں، اور بچوں ان سارے مسائل کا جواب لا کر ہم لوگوں کو اس مشکل سے نکالو کہ ہم خدا کے توفیق سے اس کے ماننے والے، اس کے قائل، اور اس دنیا کے بعد ایک ایسی دنیا جہاں اپنے اپنے بولنے اور کیے ہوئے ہر ایک کا جواب دینا ہے، اور سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال اور ٹائم میں ٹریولنگ، اور ایک واقعہ جو اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کو ایک سرا اس کا اٹھا کے ٹائم میں آج سے 1500 سال قبل جا کر ملا دیا، سارا درمیان کا زمانہ کاٹ کے، اور 610 میں 612-15 سے اٹھے، اور اب تک 2021، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں کتنا دنیا میں چل رہا ہے، وہ جو اس وقت کا نظارہ ہوگا اس کو اٹھا کر کئی صدیاں پہلے دکھا دیا کہ یہ دیکھو یہ ہونے والا ہے. ہم تو ان چیزوں کے قائل ہیں. اب ہمیں نکالیں، ہماری مدد کریں، ہمارے اشکالات کو حل کریں، تاکہ ہم دنیا میں آپ کے ساتھ مل کے اس الہاد کو فروغ دیں کہ رشتوں کا تقدس ختم کرو. کوئی رشتہ مقدس نہیں ہوتا. تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس دنیا کو اس مشکل سے نجات دلائیں کہ تم غریب مرتے کیوں ہو، جا کر سرمایہ داروں کی کوٹھیوں کو لوٹ لو. تاکہ ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ جس چیز کا نام سود ہے، یہ سب یہودی گمراہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا خون چوسا جا رہا ہے. ہم انہیں سمجھائیں کہ سرمایہ داری کے اس نظام کو جاری کرو. لوگوں کا خون چستا ہے تو چستا رہے، لوگ بھوک سے مرتے ہیں تو مرتے رہیں، میرا گھر پورا ہونا چاہیے. تاکہ ہم اس نظام کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کریں جس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا سو گیا اور اس بستی اور شہر میں ایک شخص بھوک سے سو گیا، فاقہ ایک شخص کو آ گیا، تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس بستی سے امن اٹھا لیتا ہے، امان اٹھا لیتا ہے. ہم تو ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں نا. تو آپ ہماری مدد کیجیے. تو اللہ تعالیٰ کے ہونے پر جو آج ایک دلیل آپ کے سامنے رکھی ہے نظم کی، کہ یہ پوری کائنات ایک سلسلے میں ہے، نظم میں ہے، اور یہ نظم نہیں توڑا جا سکتا. انشاءاللہ آئندہ گفتگو آئندہ ہفتے کریں. جی مفتی صاحب، مجھ سے ایک سوال اسی الہاد کے اوپر فرمائیے. ایک آیا تھا سوال کہ جو آپ نے پچھلے ہفتے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ جو اخلاقیات کی جو تعلیم جو مذہب دیتا ہے، تو اگر وہ نہ ہو تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں. یا تو ان کا دو ایکچولی ان کے کامنٹس تھے ایک صاحب کے، کہ ایک تو یہ ہے کہ جو انسانی عقل کے اوپر پرکھتے ہوئے جو آج کل ڈیٹا کا دور ہے، تو جو آپ چیزیں ٹرائی کرتے ہیں
ٹرائی کر کے اس کو مزید بہتر بناتے جاتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ انسانی معاشرے کے لیے صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے، اس کو آپ فکس کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک ارتقائی عمل ہے، اس میں آپ کو کسی کے اوپر جو ہے رلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. یہ انسان اپنی عقل سے سوچ کے جو چیز امپلیمنٹ کرے گا، اس کو آج کل کے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں خاص طور پہ اس میں آپ اس کو اینالائز کر کے اس کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. عقل کا ارتقائی نظام جس انجام پہ پہنچے گا ہم اس دن آپ کے ساتھ بات کر لیں گے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ عقل کا جتنا بھی ارتقائی نظام ہے وقت کے ساتھ ساتھ بالآخر جہاں پر پہنچ کے عقل دم لے گی اور عقل اپنی شکست محسوس کرے گی، وہ مقام ہے جہاں نبوت پہلے ہی دن سے ہی بتا دیتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عقل کے ارتقائی مراحل ہیں کہاں؟ ایک عقل کا مرحلہ وہ ہے جو انڈیا نے اجازت دی ہے، ایک عقل کا مرحلہ وہ ہے جو یو ایس نے اجازت دی ہے، سپریم کورٹ نے. ایک عقل کا مرحلہ وہی ہے جو روس والے مانتے ہیں، فن لینڈ مانتا ہے، کتنے ممالک ہیں جو اس نظام کو، اسکینڈینیوین کنٹریز مانتے ہیں. اس عقل کا ٹھکانہ کوئی ہو تو ہو نا. یہ تو آج اس گھر میں ہے اور حیا باختہ دوسرے دن دوسرے گھر میں. اس عقل کا کریں کیا؟ آخر کس عقل کے اصول کے تحت یہ آتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم رکھا جائے؟ عقل میں یہ نہیں آتا کہ انسان انسانوں سے لڑیں گے. ہم کیوں نہیں جد و جہد کرتے کہ عقل کا ارتقائی مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہنا، اس لیے کہ وہ 50 سال پہلے کی ایک تہذیب کی دعوت دے رہے ہیں اور میں پڑھا لکھا ہوں، میں اس معاشرے میں ان ساری قیودات کو توڑوں گا اور میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا. کس عقل کی روح سے؟ آخر 25-30 سال کا لڑکا جوان اور وہ اپنی والدہ کے احترام اور ادب میں کھڑا ہے کوئی عقل اس میں؟ اسے چاہیے تڑاک سا جواب دے. بات عقل میں آتی ہے تو مانے، عقل میں نہیں آتی تو مت مانے. اور عقل کی ارتقاء ہے کہاں؟ مادیت میں یا اخلاقیات میں؟ بات تو اس پہ آنی چاہیے نا. مادیت میں عقل کی ارتقاء ہے. کچے برتن بنتے تھے، انسان نے آگ سے پکے برتن بنانے سیکھ لیے، پھر چاک آ گیا، پھر چاک پہ چڑھا کے مٹکے بناتے تھے، پھر وغیرہ وغیرہ. لمبی بات کیوں کریں؟ یہ سارے ارتقائی مراحل صنعت میں ہیں، فیکٹریز میں ہیں، مادے میں ہیں، یا انسانی عقل کا ادھر بھی رخ ہے کہ پہلے مثلا سچ بولنا جو ہوتا تھا وہ بھی ارتقائی مرحلے میں ہے کہ اب جھوٹ بول لیا کرو، ٹھیک ہو گیا. پہلے حسد غلط ہوتا تھا، اب ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے اس کے نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اگر اس نے گھر ہم سے اچھا بنایا ہے تو حسد کے جذبے سے ہم سے قتل کر دیں. ہے کوئی عقل کا ارتقاء اس میں بھی؟ اور امید ہے آپ اس سے متفق ہوں گے کہ دنیا اس چیز کا نام نہیں ہے جو عقل کے ارتقائی مراحل سے مادے نے مختلف شکلیں پیدا کی ہیں. دنیا میں انسان اگر جیتے ہیں تو محبت کی بنا پر جیتے ہیں. دنیا میں انسان اگر زندہ ہیں تو اپنی عقل کی بنا پر زندہ ہیں. دنیا میں انسان جس بنیاد پر زندہ ہیں وہ ایک دوسرے کا احساس ہے. دنیا میں انسان جس بنیاد پہ جیتے ہیں وہ سچائی ہے. دنیا کا معاشرہ، اس کا سٹرکچر جو قائم ہوا ہے وہ ایک دوسرے سے پیوستگی ہے، زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے. وہ دوسرے کی تکلیف میں اپنے آپ کو اور دوسرے کی خوشی میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے. اس میں عقل نے کتنا ارتقاء کیا ہے. جو چیزیں پہلے حرام ہوں اور جائز ہو گئیں اور جو پہلے
جائز تھیں اب ناجائز ہو گئی. اس میں عقل انسانی کہاں گئی؟ سچائی پہلے دن بھی ٹھیک تھی، اب بھی ٹھیک ہے. یہ کون تلقین کرتا ہے؟ اور آپ دیکھیں اس عقل کے ارتقاء کے نتیجے کہ دنیا میں قانون بن گیا ہے. آپ کو ہالینڈ وغیرہ، یہ ظاہر ہے کہ آپ ادھر ہی ہوں گے کسی ملک میں جو آپ سوال ارشاد فرما رہے ہیں. آپ کی ساری عزت اور احترام کے ساتھ ہم ان ممالک میں جب بھی گئے، قانون دانوں سے بھی ملے، بڑے چرچ اور گرجے بھی اور پادری بھی، انہوں نے کہا کہ آپ پھر جائیے اپنے جملے سے، نہ مانیے، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. آپ نے آدمی کو قتل کر دیا تو آپ کہہ دیں میں نے نہیں کیا، اور اصرار کریں تو پولیس آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. قتل کی تو مثال دے دی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جرم سے آپ انکار کر دیں، یعنی جھوٹ بولیں دن دہاڑے، تو گورنمنٹ آپ کو نہیں پکڑے گی. یہ عقل کا ارتقائی مرحلہ ہے. کسی بوڑھے باپ کا جوان لڑکا مارا جائے اور کسی لڑکے کی ماں ماری جائے جس سے اسے محبت ہے، پھر اس عقل کے ارتقاء کو لانا چاہیے کہ عقل کے ارتقائی مراحل میں ہے نا، ایک مرحلہ آئے گا جب ساری دنیا میں شانتی ہو جائے گی، اور اس دن عقل کے بالکل عروج پہ ہم پہنچ جائیں گے. ہم اسی بات کے قائل ہیں کہ عقل کا وہ جو عروج اس عقل کے ارتقاء نے دکھانا ہے، انبیاء علیہ السلام عقل کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس سے آگے لے کے چلتے ہیں جہاں عقل اندھی ہو جاتی. دوسری بات کیا فرمائی؟ جی مفتی صاحب، اس میں ایک تو یہ جو ڈیٹا انالیسس کی جو بات کرتے ہیں کہ ڈیٹا کے ساتھ تعلق، وہ آپ نے بتایا کہ وہ تو اس کے مادے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. دوسری چیز ان کی طرف سے یہ ہے کہ جو یہ ایک فطری قانون ہے، جیسے ماں باپ کے ساتھ جو رشتوں کا تقدس جیسے ہو گیا، یا پھر آپ کا اندر جو ہے وہ اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں. تو یہ تو ایسی چیزیں کہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، بلکہ یہ ایک نیچرل فینومینن ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے آپ نے کیسے رہنا ہے، یا آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا. تو یہ بھی عقلی بنیاد پہ اور آپ کے جو اندر سے یہ گواہی آتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. تو ہمیں یہ ایک انسانی فطرت کی چیز ہے، اس میں آپ کو کسی پیغمبر کی یا اللہ تعالیٰ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھا ارشاد فرمایا. یہ اندر کیا ہے؟ کوئی ہوگی نا چیز جس کو آپ اندر کہہ رہے ہیں. یہ اندر کیا ہے؟ ایک انسان کے اندر یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا. اسے کہا اماں 80 سال کی آپ ہو گئیں، اور میری عمر دیکھیں تو میں 60 سال کا ہو گیا. 20 سال کی تھی جب میں نے جنم لیا تھا. 60 سال میں اب ہر دن مجھے بیٹا سمجھ کے ذلیل کرتی ہیں، میں تمہیں ختم ہی کیوں نہ کر دوں. تو اندر ہی کی آواز ہے نا، اس سے کیوں انکار ہے؟ فطرت کیا چیز ہے؟ فضول کی باتیں. میری فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ میں جن سے مخالف کی طرف نہ جاؤں. تو یہ جو میری فطرت ہے، میرے والد صاحب کی فطرت اس کے خلاف کیوں ہو گئی تھی؟ یہ اندر کیا چیز ہے؟ ہمیں بھی سمجھائیں. آج تک نہ دیکھا نہ سنا، اور اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ تم سے کسی نے حساب نہیں لینا، تو زمین کیوں نہ قبضہ لیں. سارے معاشرے کو اس پہ پرکھیے، اس اصول پہ جو آپ قائم کر رہے ہیں کہ اندر سے. تو یہ بے جا اصول اور فضول کی بات ہے کہ ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اور یہ کرتا ہے. کوئی چیز نہیں ملامت کرتی، بس عقل کی بنیاد پہ چلنا ہے، اور اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ہمیں اندر کسی کے یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرے. کوئی محبت نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے. سیدھی طرح جانوروں کی طرح انسان بنیں، اپنا کھانا لیں، گورنمنٹ جو متعین کر دے، اور اس کھانے کو رکھیں، استعمال کریں، کھائیں، اور ایسے کام کریں جیسے جانور کام کرتے ہیں.
صاحب آپ کمال بات کرتے ہیں، اندر ہی سے تو یہ آواز اٹھی تھی جس پہ پورے چائنا کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، پڑھیں، اندر ہی سے تو آواز یہ اٹھی تھی کہ جو بھی قتل کی سزا پائے اس کے جسم سے کھال اتار دی جائے، اور خالص انسان کا تر و تازہ گوشت اگلے دن مارکیٹ میں لٹک رہا ہے، دمبے کا گوشت بھی ہے، بکرے کا بھی ہے، سانپ بھی ہیں، چھپکلیاں بھی ہیں، سب مرے ہوئے لٹک رہے ہیں اور کچھ تڑپ رہے ہیں، اب بھی کوریا میں، اب بھی چائنا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی لٹکا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا ہے کہ اس کو کاٹ کے کھا جاؤ، اور انسانی گوشت کھاتے رہے۔ یہ تو اب تک کی چائنا کی تاریخ میں ہے، مردہ اسی طرح کھا جاتے، مردہ یعنی جسے قتل کی پھانسی کی سزا سے ہوتی تھی اسے اسی طرح کھا جاتے تھے۔ یہ اندر کیا ہے، اور اس اندر کی تو آپ کمال کرتے ہیں، آپ بھولے جا رہے ہیں۔ ارے حضرت، اس اندر سے آواز اٹھی ہے پوری کیبنٹ میں کہ جو کوئی ایسا کام کرے اس کو مرد سے نامرد کر دو۔ یہ پرائم منسٹر اور سارے اسی پہ تو آئے، کہیں ایسے تو نہیں ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایک تہذیب ہے، ایک چیز ہے، آپ اسے غلط مانیے لیکن یہ کر دو ٹھیک ہے، اور اگر شریعت یا کوئی مذہب دین کہتا ہے کہ اسے یہ سزا دو، اتنے درے لگا دو، تو وہ چبھتی ہے، اس سے نفرت ہے۔ یہ کل اندر سے ہی آواز اٹھی ہے، نہیں پڑھے لکھوں کی آواز اٹھی ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم یہ قانون بنائیں، کیوں آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے؟ ہم چھوڑ دیں اس کو کہ اتنے درے مارو، رجم کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ سب زمانے کی باتیں چلی گئیں۔ اب ہماری نیچر جو ہے وہ یہ ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، والد صاحب گمراہ نہ ہوئے، کسی اور راہ پہ نہ چلے، اور نکاح ہو گیا اور اس کے نتیجے میں ہوں، اور میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے کہ میری تو نیچر میں ایسے نہیں ہے، میری نیچر تو یہ ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے گھر آنے سے؟ یہ دوا کافی ہو جائے گی پھر، اس وقت نیچر کہاں جاتی ہے؟ در حقیقت یہ نبوت کے اعلیٰ مقام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ کاش آپ ہماری درخواست مان لیتے اور آپ پڑھتے کہ ایک تو وہ ہے جس کو آپ پرچار کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بھی کچھ ہے نا، اسے بھی تو پڑھیے، آپ اتنا تو موقع دینا ہے یار۔ ہم آپ کو پڑھتے ہیں، کمیونزم کو پڑھتے ہیں، کارل مارکس کے تصورات کو پڑھا ہے، اتنی راتیں اور اتنا وقت، اتنا خون جلا کے برباد کیا ہے، آپ بھی تو آئیں۔ مسئلہ یہ کہ آپ بنیادی زبان ہی نہیں جانتے۔ اب ہم اگر کہیں کہ کارل مارکس کو پڑھنا ہے اور جرمن میں پڑھنا ہے، فرینچ میں پڑھنا ہے، ہمیں نہیں آتی۔ مارکس کا اتنا تو حق ہم پہ ہونا چاہیے نا کہ جس زبان میں اس نے کوئی کتاب لکھی ہے ہم ڈائریکٹلی اپروچ کریں اس زبان کو، اسے سیکھیں اور پھر پڑھیں کہ اس نے کہا کیا۔ ہم ترجمے پڑھ لیں، ہم ادھر ادھر کی چیزیں پڑھ لیں، جھوٹ پڑھ اور سن لیں، اور پھر اس پہ کسی پہ تنقید شروع کر دیں۔ یہ اندر کی فطرت نہیں کہتی کہ یہ خیانت کر رہے ہو؟ ادھر اندر کی فطرت کہاں مر جاتی ہے؟ اس فطرت کو زندہ رہنا چاہیے۔ آپ آئیں ہمارے یہاں، پڑھیں، آپ نبوت پہ پڑھیں کہ نبوت ہوتی کیا چیز ہے۔ ابن عربی نے اس کے متعلق کیا کہا ہے، مولانا روم نے مثنوی میں کیا کہا ہے، وہ شاہکار ابقات جو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے کہا ہے وہ کیا ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں جو بحث کی ہے کہ نبوت کا مقام کیا ہے، اور کبھی آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ حقائق نبوت کیا ہوتے ہیں، حقائق الہیہ کیا ہوتے ہیں، اور حقائق نبوت کیا ہوتے ہیں؟ سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، نوح، آدم اور
حضرت رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے اگر نہیں پڑھا تو آپ کو بحث کرنا بھی نہیں چاہیے، آپ کا حق ہی نہیں ہے کہ آپ بغیر پڑھے کسی پہ تنقید اور تبصرہ شروع کر دیں۔ کہ آپ پڑھیں، پرشین پڑھیں، عربک پڑھیں، پھر آپ آئیں۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔